ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مشتاق ہوگا تو میں اس پر رحم کروں گا، اور جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو مجھ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے واسطے سے قرب چاہے گا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر! عرش کا سایہ اگر پانا ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں درود شریف کے متعلق، وہ ساری حدیثیں میں آپ لوگوں کو آج سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے۔ تو حضور کے روضہ اطہر پر اگر ہم لوگوں کو جانے کا موقع نصیب ہو جائے، اللہ سب کو موقع عنایت فرمائے، تو حضور اس سلام کو، اس درود کو خود سنتے ہیں۔ اور جو درود شریف حضور سے دور پڑھا جاتا ہے نا، جیسے ہم انڈیا میں بیٹھ کے اگر حضور کے لیے درود شریف پڑھ لیں تو فرشتے اس درود کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں کوئی درود پڑھ رہے ہیں، ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے نالائقوں کا درود حضور کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، یقیناً وہ پاکیزگی ہے واسطے تمہارے، یعنی درود بھیجنے کی وجہ سے گناہوں سے پاکی اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی، جانی اور مالی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے درود پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ عرض کیا گیا ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے ہیں کہ سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص میری امت میں سلام بھیجتا ہے اس کو میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جبرائیل سے ملا، انہوں نے مجھ کو خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور پھر شام کے وقت بھی 10 بار درود بھیجے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شخص درود بھیجے مجھ پر کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم لوگ جو کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا، تو کتاب لکھنے والے نے وہ درود شریف جب لکھا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ارشاد فرمایا حضور نے، جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اب اختیار ہے، چاہے وہ کم درود بھیجے چاہے تو وہ زیادہ بھیجے، جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ فضیلت حاصل ہوگی درود شریف پڑھنے والے کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ میں مومن کب ہوں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تو اللہ کو دوست رکھے۔ پھر عرض کیا گیا کہ میں اس کے رسول کو محبوب کس طرح رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس کے طریقے کی پیروی کرے اور اس کی سنت پر عمل کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کو اگر ہم محبوب رکھنا چاہتے ہیں، حضور سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو حضور کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ حضور نے خود فرمایا ہے۔ اور اس کی محبت کے ساتھ محبت رکھے، یعنی حضور کو جو چیزیں پسند ہیں ان چیزوں کو ہم پسند کریں، اور اس کے بغض کے ساتھ بغض رکھے۔ حضور کو جن چیزوں سے نفرت ہے ان چیزوں سے ہم نفرت کریں، اور اس کی دوستی کے ساتھ دوستی رکھے اور اس کی دشمنی کے ساتھ دشمنی رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے نہ مرے گا جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔
1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ارشاد فرمایا حضور نے، قیامت کی ہولناکی اور خطرات سے وہ شخص زیادہ نجات پائے گا جو دنیا میں مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا وہ بڑا بخیل ہے، وہ بڑا کنجوس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھوں۔ کوئی بھی دعا جو درود کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں رکی رہتی ہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نہ پڑھوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا پاؤں سو گیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اسی وقت جو سن پن تھا اس کے پیر کا وہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود سلام بھیجتا ہوگا۔ یہ میں حدیثیں آپ کو جلدی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ایک حدیث کو میں نے تھوڑا بھی ڈیفائن کیا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اسی لیے میں یہ حدیثیں درود شریف کی فضیلت سے ریلیٹڈ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ درود شریف کی اہمیت اور قدر ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ مجھ پر درود بھیجو، وہ چیز یاد آ جائے گی۔ کوئی چیز آپ کو یاد نہیں آ رہی ہے، درود شریف پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں گے وہ چیز یاد آ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے گھر میں 3 چاند گرتے ہوئے دیکھے، تو میں نے اپنا خواب اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ ضرور تیرے گھر میں 3 حضرات دفن ہوں گے، وہ زمین والوں میں سب سے افضل ہوں گے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور آپ کو میرے گھر میں دفن کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے 3 چاند میں سے ایک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، یہ درود شریف کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ اس کلپ کو آپ سب کے ساتھ دیکھیں، سب کو شیئر کریں تاکہ درود شریف کی یہ فضیلت ہر مسلمان کو پتہ چل سکے، اور یہ پیاری حدیثیں جن کے ذریعے ہم اپنی روزانے کی پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں، سب کو معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔